العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی تھا سارے ایک ہی ملت میں شامل تھے، بس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبی آئے بشارت سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کرے اس بات میں جس میں آج اختلاف ہو گئے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، اختلافات جن لوگوں نے کیے ان کے پاس دلائل بھی آ چکے تھے اور ساری چیزیں موجود تھیں، اس کے باوجود اختلاف کیے تو فرمایا یہ ان کی آپس کی ضد اور تعصب کی بنیاد پر، بغاوت کی بنیاد پر اختلاف کیے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ایسے اختلافات کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حکم کے ساتھ ہدایت عطا فرمائی، حق نصیب فرمایا۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتے ہیں سیدھے راستے کی اللہ رہنمائی فرماتے، ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ابتدائی زمانے کی بات کی گئی، بہت پہلے کی بات انسان سوچے تو کوئی دنیا میں اختلاف نہیں تھا، نظریے مختلف نہیں تھے، نفرت نہیں تھی، کوئی ایسا نظام نہیں تھا، سب ایک تھے، نیک تھے، بہت اچھی زندگی۔ اور پیچھے جائیے تو اور غور کیجئے، جب عالم ارواح میں بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں سے پوچھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ کیوں نہیں پروردگار، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ گویا سارے انسانوں کا ایک ہی خیال، ایک ہی نظریہ کہ اللہ ہمارے سب کے پروردگار ہے، اللہ رب العزت ہمارے معبود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، پھر ان کی اولاد کو پھیلایا،
پھر حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، چنانچہ انہوں نے رسالت کا ایک نظام، نبوت کا پیغام اپنی اولاد میں ایسے منتقل کیا کہ اولاد ان کی ایک ہی راستے پر چلتی رہی، سوائے قابیل کے اور کوئی اختلاف کا ایسا پہلو نظر نہیں آتا تھا۔ پھر زمانہ گزرا، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ تک یہی ایک سلسلہ جاری رہا، کوئی اختلاف نہیں تھا، نظریہ ایک چلتا رہا۔ پھر اور لوگ پھیل گئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگ بہت زیادہ تھے اور اس وقت ان کے اختلافات ایسے بڑھے کہ قوم کوئی شرک میں مبتلا ہو گئی اور کچھ ایمان پہ رہے۔ بہرحال اس وقت بھی یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ بنایا اللہ کے حکم سے، اور اس سفینے کے اندر ایمان والوں کو سوار کیا گیا، ایمان والے بچ گئے، باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ ایماندار اس وقت بھی قائم تھے، اللہ رب العزت نے ایمان دیا، اب ایک ہی جماعت بن گئی، سب ایک ہی ملت، کوئی اختلاف یا ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ پھر زمانے چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے رہے، نبیوں نے آ کر سمجھایا، لیکن لوگ ہیں کہ اپنے اختلافات کو بڑھاتے تھے اور ایسے نظریات مختلف بناتے رہے۔ اب لوگوں کے اختلافات ایسے بڑھے کہ لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا ہوتے گئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیدا ہونے والا بچہ کوئی بھی دنیا میں آتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہودی نہیں ہوتا، نصرانی نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، منافقت کی بنیاد اس کی نہیں ہوتی۔ بس دنیا میں آ کر آگے لوگ اختلافات کرتے ہیں، کوئی کسی نظریے پہ چلتا ہے، کوئی کسی نظریے پہ چلتا ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہو گئے، کوئی کسی بات میں، حتیٰ کہ ایسا ماحول بنا کہ یہی عرب والے لوگ اتنا شرک میں مبتلا ہوئے کہ بیت اللہ شریف کے اندر بت رکھ کر ان کو پوجا کرتے تھے، اور ایسا شرک میں مبتلا ہوئے اور دیگر کئی ایسے شرک کے بے شمار راستے اپنا لیے، لوگوں میں اختلافات چلتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو نبی بھیجے کہ لوگ اختلافات چھوڑے اور سارے اللہ کے نبی کی تابعداری کریں، سارے اللہ کی کتاب کو مانے۔ اب زمانے گزرتے رہے، سلسلہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اختلافات کو مٹانے کے لیے ہم نے کتنے دلائل دیے، لیکن لوگوں کی ضد اور لوگوں کا تعصب ایسے تھا کہ پھر اسی طرح اس کے اوپر قائم رہے۔ چنانچہ آخر میں ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید حضور پہ نازل فرمائی اور اس کے بارے میں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ لوگ اختلافات کرتے لیکن فیصلہ ہوگا کس بنیاد پہ؟ اللہ فرماتے اے نبی ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید عطا کیا۔ اب قرآن کریم کے ہوتے ہوئے اختلافات لوگ کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ضد اور بری ایک سوچ ہے اور تعصب، اور ایسا کوئی نام اور دیا جائے اس کی بنیاد پر، سرکشی کی بنیاد پر اختلافات لوگوں نے چلائے، ورنہ قرآن موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سارے لوگوں کو چاہیے کہ اسی راستے پر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر چلے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، اختلافات ختم ہو جائیں۔ یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت چلایا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے، وہ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کہ مبشرین و منذرین، نبیوں کا کام آ کر ایمان لانے والوں کو بشارت سنانا اور کفر کرنے والوں کو ڈرانا کہ اللہ کے عذاب سے اب تم نہیں بچ سکو گے، اب تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا،
اور مشرکین کو آ کر ڈرانا کہ اب تم اللہ کے عذاب میں جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو حق دیا، اور سب سے بڑا حق اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام اس کے باوجود پھر دعائیں مانگتے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کو حق سمجھنا نصیب فرما، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل سمجھنا نصیب فرما۔ ہم سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، حق کو حق کہے اور باطل کو باطل کہے۔ بندے کے اندر یہ سوچ آ جائے تو بہت اچھی سوچ بن جائے گی، ورنہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ ایک غلط راستے کو بھی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، ایک باطل کو بھی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، جھوٹ کو بھی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، بدعات کو بھی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، رسم و رواج کو بھی کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا دماغ خراب ہے، اب اس کے دماغ میں فطور ہے، اور اس کے دماغ میں وہ ظلمت چھائی ہوئی ہے، اور دل کالا ہو چکا ہے۔ اگر اس کو حقیقت کی سمجھ ہوتی تو یہ دن کو دن کہتا، رات کو رات کہتا، یہ صبح کو صبح کہتا، شام کو شام کہتا، انسان کو انسان کہتا، حیوان کو حیوان کہتا، ورنہ عام انسان کی حالت ایسی بگڑی کہ یہ دن کو رات، رات کو دن کہہ رہا ہے، اور سچ کو جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہے، سب کو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب یہ بہت بری سوچ ہے۔ پھر اللہ نے نبی کیوں بھیجے، پھر کتاب کیوں آئی، قرآن کیوں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے بندہ حق کو نہ سمجھے، اس کا مطلب ہے یہ اپنی ضد پہ جا رہا ہے، اور اپنے تعصب میں جا رہا ہے، یا کسی اور غلط سوچ میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہی اس کو ہدایت دے تو دے ایسا معاملہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے۔ اتنی کتابیں آئیں، نبی آئے، لیکن ہدایت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اللہ مالک ہے، خالق ہے، اختیار والا وہ پروردگار عالم۔ اس نے فرمایا، اللہ رب العزت نے آج ہدایت کا نظام چلایا ہے، لوگوں آج آؤ، نبیوں کے پیچھے آؤ، کتاب کی تعلیمات کے اوپر چلو، حق سمجھ میں آئے گا، دنیا سے اختلافات مٹیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی امت محمدیہ کو ایک بات سمجھانے کے لیے اللہ نے پچھلی بات کا ذکر فرمایا۔ سب ایک تھے لیکن اختلافات کی وجہ سے بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، جبکہ آج اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے سب اللہ رب العزت کی بات کو سمجھے۔ اولاد آدم سب ایک آدم کی اولاد، اور سب کے سامنے اللہ کا قرآن، سب کے سامنے اللہ کے نبی کی پاک شریعت۔ اب ایسے ہوتے ہوئے بندہ تقوی پرہیزگاری کو چھوڑے اور کامیابی یا عظمت کسی اور چیز کو قرار دے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اب اس غلطی سے بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے ہمیشہ اللہ کی کتاب سے، قرآن کریم سے پکا تعلق بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر بندے کو سمجھ میں آئے گا کہ حق کا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ باطل کو باطل بندہ کہے، حق کو حق کہے، یہی بندے کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہی بندے کی بنیاد ہے، اس کو عظمت پہ لے جائے گی، اور یہی بنیاد انسان کو بلندیوں تک پہنچائے گی کہ اللہ رب العزت کی بات کو بندہ آج یقین سے سمجھ لے تو اللہ اپنے فرمان پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔